شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. میں مشکور ہوں کہ آج 2 سال کے بعد جو ہے ہم یہ پریزیڈنشل ایڈریس پہ جو اسپیچ ہے اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور ایک ایسے ماحول میں وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ سارا پاکستان ہی نہیں ساری دنیا ایک وبا کی زد میں ہے اور ہمارے اس ایوان کے بہت سارے ممبران اس وبا کی زد میں آئے ہوئے ہیں. ہماری شاہ صاحب اور یہ اگلی ہماری صف جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ تقریباً ساری اس وقت کووڈ کی زد میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام کولیگز اس ہاؤس میں جو ہیں ان کو بھی شفا بخشے اور جو تمام مریض ہیں اس مرض کے اور دوسری امراض کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا بخشے. جناب والا پچھلے 2 روز میں بہت سی تقاریر ہوئیں. میں سب کا تو جواب نہیں دے سکتا لیکن کوشش کروں گا کہ کووڈ پہ اور جو پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے اس پہ جو ہے نا میں کوئی بات کروں. میں جو حکومت کی جو پالیسی ہے کووڈ پہ اس کا جو ہے 17 مارچ سے لے کر آج تک جو ہے ایک سمری پیش کرتا ہوں ان کی پالیسی کی حکومت. اس کے بعد جناب اسپیکر آپ بتا دیجئے گا کہ اس پالیسی کا کیا مطلب آپ نے نکالا ہے. 17 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کورونا ایک عام فلو ہے, آئے گا اور چلا جائے گا. تھوڑی سی چیز پر ٹیسٹ کرانے چلے جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے, گھبرانا نہیں. اس کے بعد پھر مارچ میں انہوں نے کہا یہ ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا, لوگ بھوکے مر جائیں گے. 18 اپریل کو انہوں نے فرمایا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہمارا اندازہ 25 اپریل تک 50,000 کورونا کے مریض ہوں گے لیکن صرف 15,000 ہوئے. 1 جون کو انہوں نے کہا میں جیسا چاہتا ہوں ویسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. 3 جون کو انہوں نے کہا کہ دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ ہماری طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد 4 جون کو انہوں نے کہا ہمیں بھی پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور کورونا پھیلے گا. 6 جون کو کہا ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے. کورونا اور لاک ڈاؤن فیشن ہے, یہ گورنر سندھ نے کہا ہوا ہے. اسد عمر صاحب نے جون میں کہا پاکستان میں یہ بیماری اتنی مہلک نہیں جتنی یورپ میں اور دیگر ممالک میں ہے. 8 جون کو کہا وزیر اعظم صاحب نے عوام اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے اور عام فلو سمجھ رہے ہیں, مشکل وقت آنے والا ہے, کورونا کو سیریس نہ لیا گیا تو ملک کا بہت نقصان ہوگا. جناب والا آپ خود فیصلہ کر لیں, یہ مقتدر ایوان فیصلہ کر لے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا چاہتے ہیں. ان تمام بیانات کا کوئی مطلب نکال دے, مجھے کوئی انٹرپریٹ کر دے اس کو. ان کے جو ارادے ہیں اس کا کو ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. جناب والا 15 مئی کو لاسٹ منتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک خط لکھا
ایک سمری بھیجی چیف منسٹر کو، جس میں انہوں نے کہا اس وقت کنورجن ریٹ 6% تھا. سیکٹری ہیلتھ نے کہا کہ 6,70,000 افراد صرف لاہور میں جو ہے انفیکٹڈ ہیں. یہ 15 مئی کی بات ہے، جب کنورجن ریٹ جو تھا وہ 6% تھا. آج کنورجن ریٹ جو ٹیسٹنگز میں جو پازیٹیوٹی آتی ہے اس کو کنورجن ریٹ کہتے ہیں. آج کنورجن ریٹ جو ہے وہ 25% ہو چکا ہے. آپ 6,70,000 کو 5 سے ملٹیپلائی کر لیں، چلیں 4 سے ملٹیپلائی کر لیں، اس کا مطلب ہے صرف لاہور میں 3 ملین انفیکشنز ہیں اس وقت. 3 ملین انفیکشنز ہیں. آپ اس ایوان کا جو ریٹ ہے کووڈ کا، آپ صرف اس کو جو ہے دیکھ لیں کہ ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں یا ٹوٹل سٹاف، یہ سارا اس ایوان کی جو سارے ساتھ جو ہیلپ کرتا ہے ہمیں سٹاف جو ہے وہ ان میں سے کتنے لوگ نکلے ہیں. آپ کو ایک پرسنٹیج کا ایک سیمپل جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 7 جون کو. یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو اوپن کرنا تھا وہ پاکستان نے غلط کیا. لاک ڈاؤن میں ہمیشہ اس وقت ریلیف دی جاتی ہے جب ایک سرٹن کنڈیشنز جو ہیں کسی ملک میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں سیفٹی کی کووڈ سے. تھریش ہولڈز ہیں وہ آپ وہ 1 2 3 4 جو ہے آپ جس طرح کراس کرتے جاتے ہیں آپ اس طرح لاک ڈاؤن کو ایز کرتے جاتے ہیں. یہ بہت سارے ممالک میں دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے. آپ نے دیکھا کہ عید کے اوپر جس طرح بازاروں میں دکانوں میں جو رش ہوا، خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں. ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں. میری استدعا ہے، یہ ووٹوں کی سیاست ہے جو ہمیں لے بیٹھی ہے کہ آج جو ہے روزانہ 5 سے 6 ہزار، میرا ہے لیٹسٹ جو ہے 5,500 جو ہے وہ ہر روز جو ہے 5.5 6 پونے 6 ہزار جو ہے کل کے پرسوں جو ہے وہ نمبر تھا. ہمارے یہاں پہ سرویلنس ویک ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ٹریکنگ نہیں کر رہے، نہ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہی ہے. پاکستان اس وقت 10 جو ہائیسٹ نمبر ہے جن ممالک کا اس میں شامل ہے، اور آہستہ آہستہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا نمبر جو ہے پہلے 3 4 میں جو ہے وہ جا رہا ہے. WHO کی سجیشن ہے اس خط میں جو 4 دن پہلے لکھا گیا کہ آپ انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤنز کریں، کہ لاک ڈاؤن کریں اس کے بعد ریلیکس کریں ٹو سرٹن کنڈیشنز، انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ لاک ڈاؤن جو ہے ریلیکس کریں، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کریں. سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آبادیاں ہیں اور وہاں پہ کرونا پھیل چکا ہے وہاں پہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں، ان علاقوں کو سیل کر دیں. اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے کریں لاک ڈاؤن، اس کے بعد 2 ہفتے جو ہے یہ کمپیریٹیولی اس کو ایز کریں. ٹیسٹنگ جو ہے آج سے 1.5 مہینہ قبل جو ہے بیان آیا تھا حکومت کے ادارے کا کہ جی ٹیسٹنگ جو ہے منڈے سے، وہ منڈے گزرے ہوئے آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ 50,000 ٹیسٹنگ تک ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہو جائے گی. آج بھی جو نمبر ہے ہمارا 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد میرا ہے 23,000 کے قریب ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں. مجھے کل بتایا گیا کہ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں
60 سال سے زیادہ مریض جو ہیں، عمر کے مریض جو ہیں، ان کو ایڈمٹ کرنا بند کر دیا گیا، بیکاز ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ریٹریو کرنا جو ہے، ان کو شفا دینا جو ہے وہ مشکل ہے، ہم کانسنٹریٹ کریں نوجوان لوگوں پہ اور 60 سال کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو رائٹ آف کر دیں، ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ وہ ہے تو ہر چیز ہی اس کے رحم و کرم پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، یعنی میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ حکومت ان کو ابینڈن کر رہی ہے اس شہر کے اندر، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے رحم، ہم آگے بھی یہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، یہ حکومت کے رحم و کرم پہ نہیں۔ آپ نے 18 مہینے اسپیکر صاحب، جناب ڈپٹی اسپیکر، آج حکومتی بینچوں والے، آپ بھی اور بھی لوگ جو ہے تنہائی میں سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی؟ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا، کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، کہاں پہ کوئی سکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دیجیے، دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جناب والا، اگر پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں، ہمیں اریسٹ کر لیں، ہمیں قید میں ڈال دیں۔ جب تک یہ ملک جو ہے ہماری قید میں پڑنے سے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب سے، تب تک ہمیں قید میں رکھیں، ہم سے کوئی قیمت وصول کر لیں، لیکن خدا کے لیے کچھ تو کام کریں۔ یہ اس قسم کے بیانات تو نہ دیں کہ ہر روز کو آپ کو ٹیلی گرام آ جاتی ہے تو آپ بیان دے دیتے ہیں، اور اس بیان میں اور آپ کے پچھلے بیان میں کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، اپوزٹ ہوتا ہے۔ میں ان کے بیانات جو انہوں نے کنٹینر پہ دیے، یا اسٹیل مل کی بات ہو رہی تھی جو اس پہ دیے، میں اس پہ بھی آؤں گا۔ اس وقت کرائسس جو ہے وہ گورننس کا کرائسس ہے، اس وقت کرائسس جو ہے وہ کمپلیٹ لیک آف ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ہے۔ اس وقت کرائسس جو ہے کہ اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، دے آر کمپلیٹلی لاسٹ، کوئی رخ نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کسی منزل کا تعین نہیں ہے۔ وی آر لیونگ مومنٹ ٹو مومنٹ، وی آر لیونگ، گزارا کیا جا رہا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، بقول اس حکومت کے کہ پہلی دفعہ ہے کہ کمپلیٹ کوہرنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور اسلام آباد میں، پنڈی میں اور اسلام آباد میں، دونوں ایک پیج پہ ہیں، کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہماری 72 سالہ تاریخ میں کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ اتنی ان میں کوہرنس ہو، اتنی ہم آہنگی ہو ان میں۔ بقول ان کے تمام انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ ان کی اسسٹنس کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ بقول ان کے فلڈ گیٹس کھلے ہیں، لوگ جو ہیں ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، یو اے ای، سعودی عربیہ، چائنا ہمیں پیسے دے رہے ہیں۔ یہ جنت کا سما ہے جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ پھر آگے کیوں نہیں چل رہا؟ کل میں نے ایک وزیر کا بیان ہو جائے گا، اوگرا سو رہا ہے اور پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہمیں نہ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ پیٹرول پمپس پہ کیوں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اوگرا سے پوچھیں، اوگرا آپ کے نیچے ایک ریگولیٹر ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کا، آپ جب پی ایس او کو ٹھیکہ نہ دیں اور کسی پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں تیل امپورٹ کرنے کا، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے۔ میں پھر واپس آتا ہوں کووڈ کے اوپر۔ جناب والا، کل
یہاں کیا کہا گیا کہ اپوزیشن نے ٹارگٹ کیا ہے جی کہ وہ ایران سے جو لوگ آئے ہیں، جناب عالی ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، ریکارڈ پہ ہیں۔ ظفر مرزا صاحب، آپ بھی میرا خیال ہے اس میٹنگ میں موجود تھے، اسپیکر صاحب نے میٹنگ چیئر کی تھی روم نمبر 5 میں، اس میں انہوں نے کہا تھا 78% بندہ تفتان کے راستے آیا ہے جس نے کرونا آ کے پھیلایا۔ خدا نخواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی، ریکارڈ میں آپ منٹس نکال کے دیکھ لیں کہ تفتان کا نام لیا، زائرین کا نام لیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 13% جو ہیں وہ دوسرے زائرین تھے جو عمرے سے واپس آئے یا کہیں سے واپس آئے، اور 5% جو ہے وہ لوکلی جنریٹڈ جو ہے یہ انفیکشن ہے۔ ہم نے یہ فکر نہیں بتائی، تفتان کا ہم نے نام نہیں لیا، یہ مرزا صاحب نے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے نام لیا ہے، جو اس وقت چہرہ مورا ہیں وزیر اعظم صاحب کی ایبسنس میں وزارت صحت کا۔ جناب اعلیٰ، جو اس وقت حکومتی آف دی ریکارڈ جو بات کرتے ہیں، جس طرح خزاں میں پتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غلط ثابت ہو، کہ جس طرح خزاں میں پتے گرتے ہیں اس طرح انسانی جانیں جو ہیں اس ملک میں جائیں گی کرونا کی وجہ سے۔ اور یہ بات اگر آج لوگ انکار کرتے ہیں اس سے، میرے بھائی پٹیل نے صحیح کہا کہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ کرونا بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ذمہ لگ جائے، کوئی طریقہ ڈھونڈیں۔ اور جس طرح $200 بلین جو ہے وہ میرے عزیز آج نہیں آئے، وہ انہوں نے لوگوں کے منہ پہ مارنا تھا، 100 اس پہ 100 اس پہ، پتہ نہیں انہوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے باہر ہی رکھ لیا ہے، خود ہی رکھ لیا ہے۔ کیا کیا؟ امیچور بڑا سافٹ ورڈ ہے یار، کوئی اور ورڈ استعمال کرو، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری اب عمر نہیں ہے استعمال کرنے کی۔ جناب والا یہ لیک آف گورننس جو ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو گورننس ان دس کنٹری، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صوبہ جس نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے خلاف محاذ کھول لیا، آپ نے سیاست کرنی شروع کر دی سندھ کے ساتھ، بجائے اس کے تقلید کرتے اس کی، مراد علی شاہ کی۔ اس بندے میں اتنی گٹس تھے، لیڈ کرنے کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ اس نے انیشیٹیوز لیے، ڈیفیکلٹ انیشیٹیوز لیے، آپ نے اس کو ویلیفائی کیا۔ کل رات ایک پروگرام چلا، اس میں شاہ زیب خانزادہ کہتا ہے کہ ایک سربراہ نے اپنی انا اور ناسمجھی میں عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ سربراہ کرونا کو فلو کہتا رہا، نہ ماسک پہنتا تھا، نہ سماجی فاصلہ رکھتا تھا، صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن کرتی تھی تو ان کے خلاف مہم چلاتا تھا، اور لاک ڈاؤن کے خلاف جلوسوں میں شرکت کرتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، برازیلین پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مماثلت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میرا مطلب ہے کوئی ملتا جلتا کیس اگر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے تو میں اس کی معذرت کر لیتا ہوں۔ جناب اعلیٰ، میں بات تو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بجٹ کا اجلاس ہے اور موقع بھی آئیں گے، اور بھی دوست جو ہیں میرے اس پہ بات کریں گے، لیکن میں پرائیویٹائزیشن پہ بات کروں۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، یہ نوید قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ موجود ہوں، ہم دونوں چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن رہے ہوئے ہیں، اور دونوں نے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن ہونے کے ناطے
قید بھی بھگتی ہوئی ہے۔ نیب 16 نومبر نیب آرڈیننس 16 نومبر 1999 کو لاگو ہوا تھا۔ ایم آئی رائٹ شاہ صاحب؟ ہم آلریڈی قید تھے، ہمیں اس میں بک کر لیا گیا۔ ہم دونوں نے اپنی پارٹیوں کو بڑے ترلے لیے کہ اس قانون میں تبدیلی لائی جائے۔ پیپلز پارٹی نے زیادہ کیے، ہم نے کچھ چند لوگوں نے 2-4 بندوں نے کہا، لیکن قسمت میں تھا کہ یہ قانون جو ہے جنرل مشرف کا بنایا ہوا، میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت نے نہیں بنایا تھا۔ ہم نے پرائیویٹائزیشن کی، پی ٹی سی ایل کی انتہائی اچھی ٹرانزیکشن جو ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کیا، ٹرانزیکشن جو ہے پیپلز پارٹی نے کی۔ ایم آئی رائٹ؟ ہم نے سارے بینک پرائیویٹائز کیے، یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں ان کو ہم نے پرائیویٹائز کیا۔ یہ بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی، بینکنگ انڈسٹری کو پرائیویٹائز کرنا، ٹیلی کام کو پرائیویٹائز کرنا، بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی۔ میرا خیال ہے پی ٹی سی ایل کی $10 بلین کی ٹرانزیکشن تھی، if I'm not wrong۔ کسی جگہ احتجاج نہیں ہوا۔ اگر کل کوئی سمجھتا تھا، جو لوگ مقرر یہاں سے آئے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں۔ سٹیل مل پرائیویٹائز ہوئی، جنرل مشرف کے وقت ہوئی، اس کو ریورس سپریم کورٹ نے کیا۔ میں آج اس وقت بھی کہا تھا جب وہ ٹرانزیکشن جو ہے سپریم کورٹ نے روکی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں آیا۔ اگر وہ ٹرانزیکشن اس وقت ہو جاتی، چاہے اس میں فلاز تھے، تو سبسیکوینٹ 12 سالوں کے اندر وطن عزیز کو سینکڑوں اربوں ڈالر کا نقصان، روپوں کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آج ملازمین کو ایک اچھا سیورنس پیکج مل رہا ہے، سیف ایگزٹ نہیں کہتے اس کو سیورنس پیکج کہتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ویر قمر صاحب؟ گولڈن ایکشن، دیٹس اے مور اپروپریٹ ورڈ۔ اگر ان کو مل رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر وہاں پہ لوگ جو ہیں سیٹسفائیڈ ہو گئے گھر چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جنازے ہیں پبلک سیکٹر میں یہ پرائیویٹائز ہوں، یہ آگے چلیں، گورنمنٹ کو ریونیو دیں، گورنمنٹ کے لاسز جو ہیں ان کی جگہ جو ہے گورنمنٹ کا ریونیو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح ہم پی آئی ای کی پرائیویٹائزیشن کے بھی خلاف نہیں ہیں، یا ان کی ہوٹلوں کی پرائیویٹائزیشن کے بھی خلاف نہیں ہیں، ایئرپورٹ کی جو ہے آؤٹ سورسنگ ان پہ بھی ہم خلاف نہیں ہیں۔ لیٹ می اسپیک آن behalf آف مائی اون پارٹی اینڈ آئی تھنک ایون پیپلز پارٹی ول انڈورس دیٹ۔ لیکن خدارا آج جس ماحول میں آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، ان اداروں کو، ایئرپورٹس کو یا پی آئی اے کے ہوٹلوں کو، کل میرے بھائی غلام سرور خان صاحب وزیر جو ہیں ایویشن کے، انہوں نے کہا کہ ایویشن انڈسٹری ورلڈ وائڈ $350 ارب کا نقصان کر چکی ہے۔ ایک بہت بڑی ایئر لائن ہمارے ملک میں، ان کا بہت زیادہ آپریشن ہے، انہوں نے 600 پائلٹس نکالے ہیں اور 6000 اپنے ملازمین ٹرمینیٹ کیے، اور ساتھ ایویشن منسٹر نے کہا کہ ایویشن انڈسٹری از انڈر سٹریس، یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ آپ اس ماحول میں اپنے ایئرپورٹ جو ہے آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، ضرور کریں، ویٹ کریں کہ 6 مہینے سال کے بعد مارکیٹ ریوائیو ہو جائے، آپ اچھی مارکیٹ میں اچھی قیمت لے سکیں۔
अच्छे बायर्स आए। इसी तरह होटलों को आप जरूर लीज पे दें, कोई ट्रांजैक्शन उनकी करें। और दोस्तों ने भी बोलना है, मैं बात कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर के कि ट्रांजैक्शन जरूर करें, ट्रांसपेरेंट करें, और साथ जो है मार्केट जिस वक्त हाइट पे हो उस वक्त करें, ताकि आपको प्रोसीड्स जो हैं वो ठीक मिल सके। एक कमेटी बनाई गई है जो इस को लुक आफ्टर करेगी। बुनियादी तौर पे जो प्राइवेटाइजेशन का कानून है, आप 100% ट्रांजैक्शन जो है प्राइवेटाइजेशन के कानून के मुताबिक जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए कर सकते हैं, उसको बाईपास नहीं कर सकते। यहां पे एक कमेटी बनाई गई है कॉमर्स मिनिस्टर साहब की, एविएशन मिनिस्टर साहब की, और जुल्फी बुखारी साहब हैं जो स्पेशल असिस्टेंट हैं। मुझे कॉमर्स मिनिस्टर के कमेटी में होने पे, अगर वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन उस कमेटी में उनको इंक्लूड करता है कमेटी बना के, तो कोई इतराज नहीं। ही इज ए फेयर मैन, रज़ाक दाऊद साहब। एविएशन मिनिस्टर हमारे कोलीग हैं गुलाम सरोवर खान साहब, पिछले 30 सालों से मेरे कोलीग हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब जिस महकमे को चलाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद किस तरह बने? 1983-84 में जो वारदात हुई उसकी तारीख निकालने आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी बने, या उनका जो खानदान किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी बना। उनका इस ट्रांजैक्शन में शामिल होना जो है इस ट्रांजैक्शन पे जो है सवालिया निशान बनाता है। वो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, लंदन में इनकी कंपनीज हैं, अवेलेबल है इस वक्त वेबसाइट्स के ऊपर कि किन किन कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर रहे। इस ट्रांजैक्शन को मैंने एविएशन मिनिस्टर साहब यहां बैठे होते, बाबर गवान साहब गवाह हैं, मैंने उनको कहा था अपना नाम ना खराब करें, आपके जिम्मे कोई बात नहीं है पिछले 30 साल के कैरियर या 35 साल के कैरियर में। अच्छे बिजनेसमैन है रज़ाक दाऊद साहब, जिनके साथ वो खड़े हैं, या अपना सरवर खान साहब जिस पार्टी के साथ हैं, हमारे इख्तलाफात हैं, बेशुमार इख्तलाफात हैं। वी टोटली 100% disapprove of the party, लेकिन they are in bad company, their decision, I have no problems with that। लेकिन वो तो बैड कंपनी में है, खुद ठीक है, लेकिन ये जुल्फी बुखारी हिमसेल्फ इज ए बैड कंपनी। इनको जिस ट्रांजैक्शन में भी आप डालेंगे उस ट्रांजैक्शन पे वही सवालिया निशान आएंगे जो लोगों की भर्तियों पे 1983-84 में आए थे, और फिर सजाएं हुई थी, और फिर इनको मुल्क से भागना पड़ा था। प्लीज, यहां पे सियासी वर्कर बैठे हुए हैं, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। ये गैर सियासी लोग जिनका इस सिस्टम में कोई स्टेक्स नहीं है, जिनका कुछ दाव में नहीं लगा हुआ, वो एक ब्रीफ केस लेके आए हैं। जी ख्वाजा आसिफ साहब। हम सियासी लोगों का ये डायलेमा है, हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जब भी इक्तदार में आते हैं तो ऐसे लोग जो हैं या साइड किक्स जो हैं वो साथ ले आते हैं या साथ उनको क्रिएट कर लेते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, और ये उसका खमियाजा जो है, उसके नतायज जो है वो सियासतदान और सियासी वर्कर भुगतते हैं। हुकूमतें बदनाम होती हैं, ये अदारा बदनाम होता है। प्लीज ट्रांजैक्शन करें, अच्छी मार्केट में करें, लेकिन उसकी ओवरसाइट के लिए बंदे जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, उनकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, अभी तक फाइनेंशियल एडवाइजर कोई नहीं अपॉइंट किया गया। अच्छी रेपुटेशन वाला फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कराएं जो अपनी भी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी, और आपको अच्छी ट्रांजैक्शन करके देगा।
जनाब स्पीकर, मैं समेटता हूं, कल कुछ बातें हुई थी। जनाब वाला, यहां बेशुमार लोगों के बाहर जाने पे एतराज होता है, जिसमें मेरी क़यादत शामिल है। कल डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और मैं वहां पे जाके अदालत उज़्मा के सामने भी कहने को तैयार हूं कि मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली नहीं है, वो असली है। मैं कसम देने को तैयार हूं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उसके बाहर जाने का, मेरे कायद के बाहर जाने का मजाक उड़ाया जाता है। उसकी बीमारी का, उसकी मरहूमा बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बड़े बड़े लोग, उनमें मेरे एक उस्ताद भी रहे हुए हैं, उन्होंने भी बातें की। खैर, उस्ताद के नाते मैं उनके मुतल्लिक़ कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जहांगीर तरीन यहां से चला गया, किसी के इस तरफ से मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इट्स हाई टाइम। बातें जरूर करें हमारे अदवार की, पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के अदवार की जरूर बातें करें। हमने इस मुल्क के ऊपर इंटरमिटेंटली हुकूमत की है 3-3 दफा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आज आप कंटेनर पे नहीं खड़े, आज आपके सामने 2 साल की आपकी परफॉर्मेंस भी है। आप बताएं कि आपने क्या परफॉर्म किया है, फिर कंपेयर करें कि हम नकारा लोग थे और हम काम के लोग हैं। और दूसरी बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जनाब डेप्टी स्पीकर, यहां पे हुकूमत के इत्तेहादी खड़े होके अपने सूबों का रोना रोते हैं, अपने शहरों का रोना रोते हैं। यह कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इसको लफ्ज मुनाफकत नहीं करूंगा, जरूरत नहीं करूंगा वो, कि आप हुकूमतों के साथ रहे हो, आज भी हुकूमत के साथ हैं, और साथ जो है अपने जो कॉजेज हैं, जस्टिफाइड कॉजेज हैं, मैं उनके कॉजेज के ऊपर जो है कोई उंगली नहीं उठा रहा, और कहेंगे जी ज्यादती हो रही है। आप हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं, आपने हर झूला लिया हुआ है, हर इक़्तिदार के जो है का झूलन झूला हुआ है, और फिर आप शिकायत करते हैं। सर, ये यहां पे जो हम लोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आज बड़ा दौर, खतरनाक दौर है ये। 1 मिनट में आपका बयान जो है ना, जिस तरह ये स्टील मिल पे असद उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान सामने आ गए। मेरी मैं आज स्पीच हो गई आपकी, बहुत लोग बोलना चाह रहे हैं। 2-3 मिनट और टाइम भी जनाब डेप्टी स्पीकर, मैंने इस ऐवान में एक दफा नहीं बल्कि एक दफा से ज्यादा अपनी वाबस्तगी जो है जनरल ज़िया साहब के दौर से जो थी उसी, क्योंकि वो एक मिलिट्री का डिक्टेटरशिप थी, उससे वाबस्तगी की मैंने माफी मांगी। अल्लाह ने मुझे इतनी जुर्रत दी कि मैं यहां पे खड़ा होकर इस ऐवान में माफी मांगता। लेकिन ये लोग उन्हीं पार्टियों का गिला करते हैं, कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। अगर सूबों के हक जो है तल्फ हो रहे हैं, तो साथ आप इक़्तिदार के साथ जो है वो उसके झूले भी लेते रहे, तो ये तो बात ना हुई ना। फिर जो जिनकी हक तल्फी हो रही है उनके साथ शाने से शाना मिला के जो है जो जुल्म हो रहा है वो सहे ना। ये दो रुखी पॉलिसी जो है ये इस ऐवान के मेंबरान को, और जो खुसूसन वो लोग जो 4-4, 5-5 दफा इस ऐवान में आ चुके हैं, एक पार्टी जो है वो बार बार गिला करती है। उनके कायद पता नहीं वो आज भी उनके कायद हैं या नहीं हैं, लेकिन जो जुबान उन्होंने बोली है पाकिस्तान के लिए, मेरे और आपके वतन के लिए, वो भी उस ला ताल्लुकी का इस ऐवान में जो है गिला करें, ऐलान करें ऐलान उससे ला ताल्लुकी का, और माफी मांगे पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के
इस ऐवान से, मुक्तदर ऐवान से, कि हमारा उसके साथ ताल्लुक या हमने उसकी जो क़यादत जो है मानी हुई थी वो गलत मानी थी। इस तरह ना करें, कभी पीपल्स पार्टी के पीछे, कभी किसी और के पीछे, ये ना करें। मुझे ये बात ट्रिगर हुई है जो अभी एक तकरीर हुई है, मैं एहतराम करता हूं सबका, मैं एक सियासी बात कर रहा हूं। जनाब वाला, मैं वाइंड अप करता हूं। मेरा दोस्त है परवेज रशीद, उसने परसों ट्वीट किया, उसने कहा कि सारी दुनिया में पेट्रोल जो है वो बायर्स के पीछे भाग रहा है, हमारे मुल्क में पेट्रोल को जो है वो बायर्स ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रहा, और इसकी भी जिम्मेदारी कबूल करने को लेते आने कि सस्ती तरीन मार्केट कई दहाइयों में हुई है और हमारे मुल्क में पेट्रोल नहीं। ये मिस गवर्नेंस की एक बिल्कुल लेटेस्ट शाकार है पिछले 3-4 दिन के अंदर या 8-10 दिन के अंदर। मैं आखिर में तजवीज़ है मेरी, स्पीकर साहब ने नहायत मेहरबानी के साथ एक कमेटी तश्कील दी कोविड के ऊपर इस हाउस की, और वो उसकी 4-5 मीटिंग्स भी हुई। उन मीटिंग्स में कुछ फैसले भी हुए। 2 मीटिंग्स में मेरा ख्याल है कोविड को लोग जो मैनेज कर रहे हैं वो तशरीफ भी लाए, उसके बाद वो लोग गायब हो गए। अगर स्पीकर साहब की सरबराही में ये प्रपोजल जो है, फाद हुसैन है, एक बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं, उन्होंने कल ट्वीट के ऊपर एक लंबा थ्रेड जो है दिया है, उस कमेटी को रिवाइव करने, उस कमेटी को एम्पावर करने, और उस कमेटी की कार्रवाई जो है वो टेलीविजन के ऊपर दिखाई जाए कि मुख्तलिफ अदारों के लोग जो आके उसको किस तरह ब्रीफ करते हैं। ये एक वॉच डॉग बॉडी होगी हमारी इस क्राइसिस के दौरान हुकूमत की परफॉर्मेंस की, और साथ जो है लोगों को पता लगता रहेगा कि वी आर इन सेफ हैंड्स, इफ वी आर इन सेफ हैंड्स। मेरा ख्याल है वो थ्रेड पढ़ लें फाद हुसैन का, स्पीकर साहब पढ़ लें, और स्पीकर साहब उस कमेटी को रिवाइव कर लें। उसमें ये जो क्या एक कमेटी बनी हुई है, असद उमर साहब जिसके सरबराह हैं, असद उमर साहब भी उसमें आ जाएं। हम मुस्तफ़ीद होंगे उनकी इंफॉर्मेशन से, उनकी राय से, उनकी एक्सपर्टीज से। और भी लोग उसमें हैं, मुक़्तदर अदारों के लोग भी हैं। ख्वाजा साहब, बहुत लंबी बात हो गई, अभी मेरा ख्याल तो है ये आपके मैं चलें, मैं वाइंड अप करता हूं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी बात, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी।